کرتے ہیں سارے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سوسائٹی میں اس قسم کے بڑھتے واقعات کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان واقعات کو؟ بہت افسوسناک ہے، اور اس طریقے سے جیسے بھی مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے جعلی پیر، میں تو سمجھتا ہوں کہ جعلی ہی پیر ہوتے ہیں۔ اصل پیر کوئی مرید تھوڑی بناتے ہیں، اصل پیر تو اللہ کی محفلیں جماتے ہیں، اللہ کی محفلیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درد بانٹتے ہیں۔ اس میں یہ پیری اور مریدی کے تو رشتے ہی نہیں ہوتے۔ یہ رشتے بنانے سے تو آپ اپنے آپ کو زمین پہ خدا بنا کر کے ظاہر کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں اسی خدائی کے پیچھے جھگڑا ہوا کہ سیٹ کے پیچھے جھگڑا تھا، ایک دوسرے کو مارا پیٹا قتل کر دیا گیا۔ اور یہ کیسے پیر ہیں جو سرکار کی سیٹوں پہ بھی آ کر کے بیٹھتے ہیں، مزاروں کی سیٹوں کو بھی ہتھیانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ یہ مقصد کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے ثانیہ کے سن میں 7 کا ثانیہ کافی نہیں تھا کہ اس کے بعد پھر ایک مزار کے اوپر ایسا ثانیہ ہو گیا کہ جو اس خودکش حملہ آور میں اور اس جو سجادہ نشید ہے ان میں فرق کیا رہ گیا؟ ایک ہی چیز ہو گئے دونوں کے دونوں، اس نے بھی جان لی لوگوں کی، انہوں نے بھی جان لی لوگوں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دہشت گردی کے مقدمات بنانے چاہیے۔ مزارات کا ٹوٹلی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کے حوالے ہو جانی چاہیے، اور بالکل ادھر چندے دینے چندے لینے یہ سارے سسٹم نظام ختم ہو جانے چاہیے۔ بالکل سخت ایکشن لینا چاہیے حکومت پاکستان کو، اور ایک اچھا نظام بنا کر کے بزرگوں کی قبریں ہوتی ہیں، مزارات ہوتے ہیں، ہم جائیں فاتحہ پڑھیں، بس اتنا ہمارا ان کا اور ان کا ہمارا رشتہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ وہاں تماشے ہوتے ہیں جھاڑنے کے نام پہ، پھونکنے کے نام پہ، چادریں چڑھانے کے نام پہ، پھر اس کے بعد ان چیزوں کو ہتھیانے کے نام پہ کہ 4 6 لوگ اس کے مالک بن رہے ہوتے ہیں، اور جس کے بعد پھر ایک دوسرے کی جانیں لینی پڑ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ختم ہونا چاہیے، اور پاکستان کو ایک اچھی نگاہ سے دنیا کے سامنے آنا چاہیے، نہ کہ آئے دن ہم اسی طریقے سے جو ہے نا یہ سب کچھ کر کے دکھائیں کہ ہماری عبادت کیا ہے، ہماری پیری کیا ہے۔ سالم منی صاحب، آپ کو کہنا ہے کہ سخت ایکشن لیا جانا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف، اور دہشت گردی کے تحت مقدمات کے تحت ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی